آپی، وہ میری رگوں میں خون کی مانند دوڑتی ہے. میں کیسے ان سے دستبردار ہو جاؤں جو مجھے اب میرے جینے کی وجہ لگتی ہے. مجھے لگتا ہے اگر وہ مجھ سے یا میں اس سے الگ ہو گیا تو میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گا. آپ مجھے جان سے مار دیں پر ان کو بھول جانے کے لیے نہ کہیں. آپی، وہ میری رگوں میں خون کی مانند دوڑتی ہے. میں کیسے ان سے دستبردار ہو جاؤں جو مجھے اب میرے جینے کی وجہ لگتی ہے. مجھے لگتا ہے اگر وہ مجھ سے یا میں اس سے الگ ہو گیا تو میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گا. آپ مجھے جان سے مار دیں پر ان کو بھول جانے کے لیے نہ کہیں. ایک انجان لڑکی تمہیں ہم سے زیادہ عزیز ہو گئی. فجر تخت سے یمان کی باتوں کو سوچتی یامین کو لے کر گاڑی سے اتری. اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے بعد وہ مارکیٹ سے باہر آئی تو ڈرائیور کو کھڑا پایا. اب وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی. گھر واپس آئی تو اپنے گھر کے سامنے 3 بڑی گاڑیوں کو کھڑا پایا اور کچھ لوگ جو اس میں سامان نکال کے گھر کے اندر لے جا رہے تھے. یامین کی نظریں فل بلیک کلر کے ڈریس میں ملبوس لڑکے کی طرف گئی تھی. وہ بھاگ کر اس کی طرف گیا. ارمان انکل, اس دفعہ لیٹ کیوں آئے آپ؟ یامین ارمان کی طرف بڑھا, لاڈ سے بولا, جس پر ارمان نے مسکرا کر باہوں میں بھرا, اس کے سر پر بوسہ دیا. بس میرے یار کام تھا اس وجہ سے. ارمان اس کے پھولے ہوئے گالوں کو کھینچ کر بولا تو وہ کھلکھلا اٹھا. السلام علیکم. فجر کو آتا دیکھا تو اس نے احتراماً سلام کیا. وعلیکم السلام. فجر نے سنجیدگی سے جواب دے کر اس کی گود سے یامین کو لیا. امی, مجھے انکل کے ساتھ پارک جانا ہے. یامین کی فرمائش پہ فجر نے اس کو گھورا. سر کہہ رہے تھے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں. ارمان یامین کی طرف سے دیکھ کر فجر سے بولا, اپنے باس سے کہو ہمیں اس کی ضرورت ہے تو آ جائے, پر یہ سامان بھیج کر ہم پر احسان نہ کرے. فجر سپاٹ لہجے میں بولی, احسان کہاں, وہ تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. ارمان جلدی سے یمان کی حمایت میں بولا, اس کی وکالت کرنے آئے ہو؟ فجر کے سوال پر وہ گڑبڑا سا گیا, پھر نفی میں سر ہلانے لگا. اگلے مہینے آپ مت آنا اور نہ یہ سامان بھیجنا. اپنے سر سے کہنا مجھے جاب مل گئی ہے, ہمارا گزارا ہو جائے گا. وہ اپنی عنایتیں ہم پر نہ لٹائیں. فجر سرد لہجے میں بولی تو ارمان نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ناراضگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے. آپ جاب نہیں کریں گی, سر نے منع کیا. ارمان سر جھکا کر بولا, میں اس کی بڑی بہن ہوں, وہ میرا بڑا نہیں, اس لیے اس سے کہنا اپنا روب اپنے پاس رکھے. فجر کے سخت لہجے میں اچھے سے باور کروایا تو ارمان بیچارہ خاموش رہا. پھر بات بدل کر بولا, سارا سامان سیٹ ہو گیا ہے, اب ہم چلتے ہیں. ارمان یامین کے سر پر پیار دیتا فجر سے بولا, سنو. فجر نے اس کو جاتا دیکھا تو کہا, جی سنائے. ارمان اس کی طرف رخ کر کے بولا, کہاں ہے وہ اب؟ فجر کے لہجے میں بے چینی فکر مندی صاف محسوس کی جا سکتی تھی. 2 ہفتوں سے لاہور میں ہیں, پہلے دبئی گئے تھے, اب لاہور میں ہیں. ارمان نے بتایا تو اس نے سر ہلایا. ارمان بھی ایک نظر اس پر ڈالتا واپسی کے راستے چل دیا. ایمان مستقیم گہری نیند میں تھا جب سیل فون پر آتی مسلسل کار نے اس کے حواس بیدار کیے اور نیند میں خلل ڈالا. یمان کے ہاتھ نے ہاتھ بڑھا کر اپنا سیل فون ٹٹولا. ہاتھ میں آتے ہی اس نے کال ریسیو کی اور کان سے لگایا. ہیلو. یمان مستقیم نے نیند سے بھری آواز میں کہا, تم نے سنگنگ کے ساتھ ماڈلنگ کب سے سٹارٹ کر دی؟ دوسری طرف آتی آواز سن کر یمان نے یکدم اپنی بند آنکھوں کو کھولا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. ڈیڈ آپ؟ یمان آنکھیں زور سے کھینچ کر بولا, جی میں دلاور خان. دیکھا میں نے تمہارا نیو سانگ, خیر تو ہے؟ پہلے میں نے سنا تھا تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے, اس کے ساتھ زیادہ پائے جاتے ہو. ہم جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہاں ایسے اسکینڈل عام سی بات ہے, پر جب پہلی بار تمہیں ماڈلنگ کرتے دیکھا, وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ, تو میں حیران ہو گیا. دوسری طرف دلاور خان کی بات پہ یمان مستقیم کے ماتھے پر بل پڑے. میرا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر نہیں, اگر میں کہیں گیا تھا تو وہ بس میرے پروجیکٹ کا حصہ تھا. یمان سنجیدگی سے بولا, جانتا ہوں, پر میڈیا میں اب تم ٹرینڈ پہ ہو, فین فالوورز بڑھ رہے ہیں مزید, اور تمہارے اپنے مشورے نواز رہے ہیں کہ سونو اور سہیل سے شادی کر لو, بیسٹ کپل رہے گا.
تمہاری اور سونیا سہیل کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے بیسٹ کپل، کیوٹ کپل، رومانٹک کپل، لور ایسے کچھ کیپشنز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو تم؟ آخر میں دلاور خان معنی خیز لہجے میں بولا۔ آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے؟ دوسری طرف سے یمان مستقیم کا سپاٹ لہجہ سن کر دلاور خان بدمزہ سے ہو گئے۔ کتنے بورنگ ہو یار، کسی بورے کا گمان ہوتا ہے کبھی کبھی مجھے تم سے۔ دلاور خان خفقی بڑے لہجے میں بولا، اگر آپ کو پتا ہے ہم جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہاں یہ اسکینڈلز عام ہے تو اس ٹاپک پر بحث کیوں کرنا؟ کیا فین فالوئنگ بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے مشورے پر عمل کریں؟ جتنے بھی اسکینڈلز ہیں ان ایکٹریس اور ماڈل سے شادی کر لوں کیونکہ چند پل کے لیے بنا ہمارا کپل فینس کو پسند آ رہا ہے؟ یہاں یمان مستقیم کی بات سے وہ لاجواب ہوئے۔ بات تو پتہ کی کرتے ہو، خیر چھوڑو، مجھے سونیا سہیل جیسی بہو نہیں چاہیے، تمہاری ماں تمہیں یاد کرتی ہے، گھر چکر لگاؤ۔ دلاور خان پینترا بدل کر بولے، جی رات کا کھانا ہم ساتھ ہی کھائیں گے۔ یمان نے کہا تو وہ خوش ہو گئے۔ ٹھیک ہے پھر میں بتاتا ہوں تمہاری ماں کو تاکہ کھانے کا اچھے سے انتظام کروائے، دلاور خان نے کہا، جس پہ یمان نے گہری سانس لے کر کال بند ہونے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں موجود گیلری کی طرف بڑھا۔ میں نے اگر دوبارہ تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تو میں جہاں کہیں بھی ہوگی آ کر تمہارا گلا دبا دوں گی۔ کانوں میں کسی خوبصورت آواز گونجی تو سپاٹ تاثرات سجائے چہرے پر مسکراہٹ آئی جس سے اس کے گہرے گڑے نمایاں ہوئے تھے، پھر اچانک مسکراتے لب سکڑ گئے۔ میں تب ہزاروں لڑکیوں سے بات کرتا ہوں پر آپ نہیں آتی۔ یمان تصور میں کسی سے بے بسی سے مخاطب ہوا تو ایک باغی آنسو ان کی آنکھ سے نکل کے داڑھی میں جذب ہوا۔ وہ سب اس وقت مل کر کھانا کھا رہے تھے جب مستقیم صاحب نے رغبت سے کھانا کھاتے یمان کو مخاطب کیا۔ یمان؟ جی ابا۔ یمان کھانا چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کل تم میرے ساتھ دکان پر چلنا۔ مستقیم صاحب کی بات پر عیشا نے ایک چور نظر فجر پر ڈالی جو پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں؟ کیوں ابا؟ یمان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کیا مطلب کیوں؟ میں دکان پہ کیوں جاتا ہوں؟ مستقیم صاحب نے اس کو گھورا۔ ابا یمان تو کالج جائے گا نا؟ فجر نے ہمت کر کے کہا۔ کس کالج؟ جس کالج پڑھنے کی فرمائش تمہارے بھائی نے کی ہے وہ ہماری اوقات سے باہر ہے۔ اچھا تھا کسی سرکاری ادارے میں پڑھ لیتا تو اس کا سال برباد نہ ہوتا۔ اب جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، میرے ساتھ دکان دیکھے اب۔ مستقیم صاحب اٹل لہجے میں گویا ہوئے۔ پر ابا دکان تو میں نے بچپن سے دیکھی ہوئی ہے۔ یمان کی بات پر پانی پیتی عیشا کو زبردست قسم کا غوطہ لگا۔ فجر جلدی سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ دوسری طرح سے دیکھنا، اب کو لاؤ کوئی تو سمجھ آ جائے گی۔ مستقیم صاحب پانی پی کر دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یمان رونی صورت بنا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اللہ سے بہتر کی امید رکھو، میں بات کرتی ہوں تمہارے ابا سے، وہ نہیں روکیں گے تمہیں آگے پڑھنے سے۔ فائزہ بیگم نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو یمان نے سر ہلایا۔ آپ ہی مجھے کرانے کی دکان نہیں دیکھنی۔ یمان فجر عشاء کے مشترکہ کمرے میں آتا فجر سے بولا، جو ٹیوشن کے بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، جن کو ہٹا کر یمان نے اپنا سر فجر کی گود میں رکھا۔ جی آپ تو راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ نیچے بیٹھ کر سلائی کرتی عشاء نے میٹھا سا تنزیہ کیا۔ ان دونوں کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا پر لڑتے ایسے تھے جیسے ایک عمر کے ہوں، جبکہ فجر دونوں سے بڑی تھی۔ فجر 3 سال کی تھی جب عشاء پیدا ہوئی، اس کے 3 سال بعد پھر یمان کی پیدائش ہوئی۔ فجر نے گھر کے حالات دیکھ رکھے تھے، گریجویشن کے بعد پڑھائی چھوڑ کر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کو دیکھ کر عشاء نے بھی گریجویشن کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کر دیا تھا، پھر ٹیوشن کے ساتھ ساتھ سلائی وغیرہ کا کام بھی کرتی۔ پر یمان کی خواہش آگے پڑھنے کی تھی، ساتھ میں اس کو سنگنگ کرنا کا بھی شوق تھا جو مستقیم صاحب کو پسند نہیں تھا۔ وہ اس بات کے سخت خلاف تھے، ان کا کہنا تھا گانا اور ڈھول بجانا مراسیوں کے کام ہوتے ہیں، عزت گھرانے کے لوگ ایسے کام نہیں کرتے۔ پر یمان بضد تھا۔ اپنے میٹرک کے ایگزامز کے بعد اس نے کراچی کے اچھے کالج میں ایڈمیشن لینے کی خواہش کی جس کی داخلہ فیس بہت زیادہ تھی، پر فجر نے اس کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس کو اس کالج میں ضرور پڑھائے گا، اور اس کا 1 سال ضائع ہو گیا تھا، اس لیے مستقیم صاحب اس کو اپنے ساتھ دکان پر لگانا چاہتے تھے۔ آپ پلیز ابا کو راضی کریں، سچی جب میں امیر ہو جاؤں گا نا تو آپ کے ہاتھوں میں سونے کی کنگن پہناؤں گا۔ عشاء کی بات انسنی کرتا یمان نے فجر کو جیسے لالچ دی۔ اور مجھے کیا لے کر دو گے؟ عشاء کے کان کھڑے ہوئے تھے۔
آپ کو سونے کا سیٹ، یمان نے بنا تاخیر کیے کہا جب فجر کی مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مطلب تم ہمیں ایویں سب باغ دکھا رہے ہو، عشا منہ بنا کر بولی۔ میری یہ بات لکھ لیں، میں یمان مستقیم مستقبل کا مشہور سنگر آپ سے یہ بات کر رہا ہے جو وہ پوری بھی کرے گا۔ یمان کالر جھاڑ کر بولا۔ اچھا، اگر پھر تمہاری بیوی ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دے تو پھر؟ اچھا، اگر پھر تمہاری بیوی ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دے تو پھر تمہیں تو بہنوں سے زیادہ وہ عزیز ہو جائے گی، عشا نے شریر نظروں میں اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر کہا۔ اول تو میری عمر شادی کی ہے نہیں، دوسری بات بہنوں کی الگ جگہ ہوتی ہے بھائی کے دل میں، جبکہ بیوی کی الگ ہوتی۔ یمان نے آرام سے کہا۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں پھر، عشا کہہ کر سلائی مشین کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپی، یمان فجر کو دیکھا، اس ماہ بعد کالج کے ایڈمیشن بند ہو جائیں گے۔ تم فکر نہیں کرو، انشاءاللہ اس ہفتے تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ ایک انجان لڑکی تمہیں ہم سے زیادہ عزیز ہو گئی۔ فجر تخت سے یمان کی باتوں کو سوچتی یامین کو لے کر گاڑی سے اتری۔ اپنی ضرورت کی چیزیں لینے کے بعد وہ مارکیٹ سے باہر آئی تو ڈرائیور کو کھڑا پایا۔ اب وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر واپس آئی تو اپنے گھر کے سامنے 3 بڑی گاڑیوں کو کھڑا پایا اور کچھ لوگ جو اس میں سامان نکال کے گھر کے اندر لے جا رہے تھے۔ یامین کی نظریں فل بلیک کلر کے ڈریس میں ملبوس لڑکے کی طرف گئی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف گیا۔ ارمان انکل، اس دفعہ لیٹ کیوں آئے آپ؟ یامین ارمان کی طرف بڑھا، لاڈ سے بولا، جس پر ارمان نے مسکرا کر باہوں میں بھرا، اس کے سر پر بوسہ دیا۔ بس میرے یار کام تھا، اس وجہ سے۔ ارمان اس کے پھولے ہوئے گالوں کو کھینچ کر بولا تو وہ کھلکھلا اٹھا۔ السلام علیکم۔ فجر کو آتا دیکھا تو اس نے احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ فجر نے سنجیدگی سے جواب دے کر اس کی گود سے یامین کو لیا۔ امی، مجھے انکل کے ساتھ پارک جانا ہے۔ یامین کی فرمائش پہ فجر نے اس کو گھورا۔ سر کہہ رہے تھے اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ ارمان یامین کی طرف سے دیکھ کر فجر سے بولا، اپنے باس سے کہو ہمیں اس کی ضرورت ہے تو آ جائے، پر یہ سامان بھیج کر ہم پر احسان نہ کرے۔ فجر سپاٹ لہجے میں بولی، احسان کہاں، وہ تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں۔ ارمان جلدی سے یمان کی حمایت میں بولا، اس کی وکالت کرنے آئے ہو؟ فجر کے سوال پر وہ گڑبڑا سا گیا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ اگلے مہینے آپ مت آنا اور نہ یہ سامان بھیجنا، اپنے سر سے کہنا مجھے جاب مل گئی ہے، ہمارا گزارا ہو جائے گا، وہ اپنی عنایتیں ہم پر نہ لٹائیں۔ فجر سرد لہجے میں بولی تو ارمان نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ناراضگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آپ جاب نہیں کریں گی، سر نے منع کیا۔ ارمان سر جھکا کر بولا، میں اس کی بڑی بہن ہوں، وہ میرا بڑا نہیں، اس لیے اس سے کہنا اپنا روب اپنے پاس رکھے۔ فجر کے سخت لہجے میں اچھے سے باور کروایا تو ارمان بیچارہ خاموش رہا، پھر بات بدل کر بولا، سارا سامان سیٹ ہو گیا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ ارمان یامین کے سر پر پیار دیتا فجر سے بولا، سنو۔ فجر نے اس کو جاتا دیکھا تو کہا، جی سنائے۔ ارمان اس کی طرف رخ کر کے بولا، کہاں ہے وہ اب؟ فجر کے لہجے میں بے چینی فکر مندی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ 2 ہفتوں سے لاہور میں ہیں، پہلے دبئی گئے تھے، اب لاہور میں ہیں، ارمان نے بتایا تو اس نے سر ہلایا۔ ارمان بھی ایک نظر اس پر ڈالتا واپسی کے راستے چل دیا۔ ایمان مستقیم گہری نیند میں تھا جب سیل فون پر آتی مسلسل کار نے اس کے حواس بیدار کیے اور نیند میں خلل ڈالا۔ یمان کے ہاتھ نے ہاتھ بڑھا کر اپنا سیل فون ٹٹولا، ہاتھ میں آتے ہی اس نے کال ریسیو کی اور کان سے لگایا۔ ہیلو، یمان مستقیم نے نیند سے بھری آواز میں کہا، تم نے سنگنگ کے ساتھ ماڈلنگ کب سے سٹارٹ کر دی؟ دوسری طرف آتی آواز سن کر یمان نے یکدم اپنی بند آنکھوں کو کھولا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ آپ؟ یمان آنکھیں زور سے کھینچ کر بولا، جی میں دلاور خان، دیکھا میں نے تمہارا نیو سانگ، خیر تو ہے؟ پہلے میں نے سنا تھا تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اس کے ساتھ زیادہ پائے جاتے ہو۔ ہم جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہاں ایسے اسکینڈل عام سی بات ہے، پر جب پہلی بار تمہیں ماڈلنگ کرتے دیکھا وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ تو میں حیران ہو گیا۔
دوسری طرف دلاور خان کی بات پہ یمان مستقیم کے ماتھے پر بل پڑے۔ میرا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی چکر نہیں، اگر میں کہیں گیا تھا تو وہ بس میرے پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ یمان سنجیدگی سے بولا، جانتا ہوں، پر میڈیا میں اب تم ٹرینڈ پہ ہو، فین فالوورز بڑھ رہے ہیں، مزید اور تمہارے اپنے مشورے نواز رہے ہیں کہ سونیا اور سہیل سے شادی کر لو، بیسٹ کپل رہے گا۔ تمہاری اور سونیا سہیل کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے بیسٹ کپل، کیوٹ کپل، رومانٹک کپل، لور، ایسے کچھ کیپشنز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو تم؟ آخر میں دلاور خان معنی خیز لہجے میں بولا، آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے؟ دوسری طرف سے یمان مستقیم کا سپاٹ لہجہ سن کر دلاور خان بدمزہ سے ہو گئے۔ کتنے بورنگ ہو یار، کسی بورے کا گمان ہوتا ہے کبھی کبھی مجھے تم سے۔ دلاور خان خفقی بڑے لہجے میں بولا، اگر آپ کو پتا ہے ہم جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہاں یہ اسکینڈلز عام ہے تو اس ٹاپک پر بحث کیوں کرنا؟ کیا فین فالوئنگ بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے مشوروں پر عمل کریں؟ جتنے بھی اسکینڈلز ہیں ان ایکٹریس اور ماڈل سے شادی کر لوں کیونکہ چند پل کے لیے بنا ہمارا کپل فینس کو پسند آ رہا ہے؟ یہاں یمان مستقیم کی بات سے وہ لاجواب ہوئے۔ بات تو پتہ کی کرتے ہو، خیر چھوڑو، مجھے سونیا سہیل جیسی بہو نہیں چاہیے، تمہاری ماں تمہیں یاد کرتی ہے، گھر چکر لگاؤ۔ دلاور خان پینترا بدل کر بولے، جی رات کا کھانا ہم ساتھ ہی کھائیں گے۔ یمان نے کہا تو وہ خوش ہو گئے۔ ٹھیک ہے پھر میں بتاتا ہوں تمہاری ماں کو تاکہ کھانے کا اچھے سے انتظام کروائے، دلاور خان نے کہا، جس پہ یمان نے گہری سانس لے کر کال بند ہونے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں موجود گیلری کی طرف بڑھا۔ میں نے اگر دوبارہ تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تو میں جہاں کہیں بھی ہوگی آ کر تمہارا گلا دبا دوں گی۔ کانوں میں کسی خوبصورت آواز گونجی تو سپاٹ تاثرات سجائے چہرے پر مسکراہٹ آئی جس سے اسے گہرے گڑے نمایاں ہوئے تھے، پھر اچانک مسکراتے لب سکڑ گئے۔ میں تب ہزاروں لڑکیوں سے بات کرتا ہوں پر آپ نہیں آتی۔ یمان تصور میں کسی سے بے بسی سے مخاطب ہوا تو ایک باغی آنسو ان کی آنکھ سے نکل کے داڑھی میں جذب ہوا۔ وہ سب اس وقت مل کر کھانا کھا رہے تھے جب مستقیم صاحب نے رغبت سے کھانا کھاتے یمان کو مخاطب کیا۔ یمان؟ جی ابا۔ یمان کھانا چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کل تم میرے ساتھ دکان پر چلنا۔ مستقیم صاحب کی بات پر عیشا نے ایک چور نظر فجر پر ڈالی جو پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ میں؟ کیوں ابا؟ یمان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کیا مطلب کیوں؟ میں دکان پہ کیوں جاتا ہوں؟ مستقیم صاحب نے اس کو گھورا۔ ابا یمان تو کالج جائے گا نا؟ فجر نے ہمت کر کے کہا۔ کس کالج؟ جس کالج پڑھنے کی فرمائش تمہارے بھائی نے کی ہے وہ ہماری اوقات سے باہر ہے۔ اچھا تھا کسی سرکاری ادارے میں پڑھ لیتا تو اس کا سال برباد نہ ہوتا۔ اب جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، میرے ساتھ دکان دیکھے اب۔ مستقیم صاحب اٹل لہجے میں گویا ہوئے۔ پر ابا دکان تو میں نے بچپن سے دیکھی ہوئی ہے۔ یمان کی بات پر پانی پیتی عیشا کو زبردست قسم کا غوطہ لگا۔ فجر جلدی سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ دوسری طرح سے دیکھنا، اب کو لاؤ کوئی تو سمجھ آ جائے گی۔ مستقیم صاحب پانی پی کر دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یمان رونی صورت بنا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اللہ سے بہتر کی امید رکھو، میں بات کرتی ہوں تمہارے ابا سے، وہ نہیں روکیں گے تمہیں آگے پڑھنے سے۔ فائزہ بیگم نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو یمان نے سر ہلایا۔ آپ ہی مجھے کرانے کی دکان نہیں دیکھنی۔ یمان فجر عشاء کے مشترکہ کمرے میں آتا فجر سے بولا، جو ٹیوشن کے بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، جن کو ہٹا کر یمان نے اپنا سر فجر کی گود میں رکھا۔ جی آپ تو راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ نیچے بیٹھ کر سلائی کرتی عشاء نے میٹھا سا تنزیہ کیا۔ ان دونوں کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا، پر لڑتے ایسے تھے جیسے ایک عمر کے ہوں، جبکہ فجر دونوں سے بڑی تھی۔ فجر 3 سال کی تھی جب عشاء پیدا ہوئی، اس کے 3 سال بعد پھر یمان کی پیدائش ہوئی۔ فجر نے گھر کے حالات دیکھ رکھے تھے، گریجویشن کے بعد پڑھائی چھوڑ کر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کو دیکھ کر عشاء نے بھی گریجویشن کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کر دیا تھا، پھر ٹیوشن کے ساتھ ساتھ سلائی وغیرہ کا کام بھی کرتی۔ پر یمان کی خواہش آگے پڑھنے کی تھی، ساتھ میں اس کو سنگنگ کرنا کا بھی شوق تھا جو مستقیم صاحب کو پسند نہیں تھا۔ وہ اس بات کے سخت خلاف تھے، ان کا کہنا تھا گانا اور ڈھول بجانا مراسیوں کے کام ہوتے ہیں، عزت گھرانے کے لوگ ایسے کام نہیں کرتے۔ پر یمان بضد تھا۔ اپنے میٹرک کے ایگزامز کے بعد اس نے کراچی کے اچھے کالج میں ایڈمیشن لینے کی خواہش کی، جس کی داخلہ فیس بہت زیادہ تھی، پر فجر نے اس کو یقین دلایا تھا کہ وہ اس کو اس کالج میں ضرور پڑھائے گا۔
پر اس کا 1 سال ضائع ہو گیا تھا، اس لیے مستقیم صاحب اس کو اپنے ساتھ دکان پر لگانا چاہتے تھے۔ آپ پلیز ابا کو راضی کریں، سچی جب میں امیر ہو جاؤں گا نا تو آپ کے ہاتھوں میں سونے کی کنگن پہناؤں گا۔ عشا کی بات انسنی کرتا یمان نے فجر کو جیسے لالچ دی، اور مجھے کیا لے کر دو گے؟ عشا کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کو سونے کا سیٹ، یمان نے بنا تاخیر کیے کہا جب فجر کی مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ مطلب تم ہمیں ایویں سب باغ دکھا رہے ہو؟ عشا منہ بنا کر بولی۔ میری یہ بات لکھ لیں، میں یمان مستقیم مستقبل کا مشہور سنگر آپ سے یہ بات کر رہا ہے جو وہ پوری بھی کرے گا۔ یمان کالر جھاڑ کر بولا۔ اچھا، اگر پھر تمہاری بیوی ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دے تو پھر تمہیں تو بہنوں سے زیادہ وہ عزیز ہو جائے گی۔ عشا نے شریر نظروں میں اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر کہا۔ اول تو میری عمر شادی کی ہے نہیں، دوسری بات بہنوں کی الگ جگہ ہوتی ہے بھائی کے دل میں، جبکہ بیوی کی الگ ہوتی۔ یمان نے آرام سے کہا۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں پھر، عشا کہہ کر سلائی مشین کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپی، یمان فجر کو دیکھا، اس ماہ بعد کالج کے ایڈمیشن بند ہو جائیں گے، تم فکر نہیں کرو، انشاءاللہ اس ہفتے تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا، فجر پر یقین لہجے میں بولی، جس کو سن کر یمان کا چہرہ کھل اٹھا۔ عشا کا ماتھا ٹھٹکا، اس نے شاکی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا جس کا پورا دھیان یمان کی طرف تھا۔ سچ آپی، یمان پرجوش لہجے میں بولا۔ اب تم جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، فجر نے کہا تو وہ منہ بنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یمان کے جانے کے بعد فجر کاپیاں سمیٹ کر دوسری جگہ رکھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1 ہفتے تمہارے ہاتھ میں کون سا قانون کا خزانہ ہاتھ آ جائے گا اور یمان کو دلاسا دے رہی ہو؟ عشا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم کیا چاہتی ہو عشا؟ جیسے ہم نے زندگی گزاری ہے ہمارا بھائی بھی ویسی زندگی گزارے۔ مانا کہ ابا نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا، پر ہم لڑکیاں تھیں، ہم نے آگے بڑھنے کی خواہش کو اپنے اندر دبا دیا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم ترس رہے ہیں۔ میں اپنے گھر کے حالات دیکھ کر تو کیا یمان بھی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترسے؟ یمان لڑکا ہے عشا، اس کو آگے بڑھنے کے لیے اچھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ آج کل جاب بھی اس کو ملتی ہے جس کے پاس اچھی مہنگی یونیورسٹی کی ڈگری ہو۔ ابا کی طرح ہمارا بھائی بس کریانے کی دکان سنبھالے جہاں 5-5 10-10 روپے کی کا بھی حساب لکھنا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ یمان کی اولاد بھی ہماری طرح بنے گی، یا تو گریجویشن کرے گی، یا جس طرح مہنگائی کا دور چل رہا ہے 5ویں جماعت بھی وہاں مشکل پڑ پائے۔ یہ جدید دور ہے، صرف امیر لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے نہیں۔ وہ اپنی خواہشات کا گلا دبا کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا ایک معصوم بھائی ہے، میں چاہتی ہوں اس کو وہ ہر چیز ملے جس کی وہ خواہش کرے۔ یمان اعلیٰ تعلیم ضرور حاصل کرے گا، میں اس کو سپورٹ کروں گی۔ انشاءاللہ اگر یمان سنگر بننا چاہتا ہے تو وہ سنگر بھی بنے گا۔ سنگر بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھی آواز نا؟ تو ہم جانتے ہیں یمان کی آواز ابھی سے بہت خوبصورت ہے، تو وہ بن جائے گا، پر اس سے پہلے یمان اپنی پڑھائی مکمل کرے تاکہ اس کی نسل سے کوئی فجر، عشا یا دوسرا یمان پیدا نہ ہو۔ ہم آگے پڑھ بھی لیتے تو جاب کرنے کی اجازت نہیں ملتی، پر یمان تو لڑکا ہے نا، وہ کر سکتا ہے، بس میں اپنے ارمان یمان سے پورے کروں گی۔ فجر سنجیدگی سے بولتی چلی گئی۔ عشا کو اسی بات سے اتفاق تھا، پر وہ یہ سب جانتی تھی کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ تم کرو گی کیا؟ جو کچھ تم نے کہا اس کے لیے پیسوں کا ہونا بھی ضروری ہے، آج کل صرف پیسہ بولتا ہے، عشا نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں ارسم یاد ہے؟ فجر کی بات پر عشا کو ایک پل کے لیے کچھ یاد نہ آیا، پر جیسے ہی یاد آیا اس نے بری طرح سے فجر کو دیکھا جس کے چہرے پر اطمینان قابل دید تھا۔ ارسم کا ذکر ہم بہنوں میں؟ عشا نے ناگواری سے کہا۔ تمہیں پتا تو ہے اس نے اپنا پرپوزل میرے سامنے رکھا تھا اور کہا تھا اگر میں اس سے شادی کروں گی تو وہ یمان کی ذمہ داری اٹھائے گا، آگے چل کر سنگنگ کرنے وقت بھی یمان کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرے گا، فجر نے بتایا۔ فجر بے وقوفوں والی بات مت کرو۔ پہلی بات تو یہ ارسم کا پرپوزل 1 سال پہلے آیا تھا، دوسری بات ارسم 10 سال تم سے بڑا ہے اور 2 دفعہ اس نے شادی کر رکھی ہوئی ہے جو ناکام ٹھہری ہے، پھر کیوں تم اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہی ہو؟ عشا نے اس کو عقل دلانی چاہیے۔ میں نے تب انکار کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا میں یمان کی خواہش خود پوری کر سکتی ہوں، پر عشا میں ناکام ہو رہی ہوں، اس لیے میں اب سوچ لیا ہے، ورنہ یمان کا یہ سال بھی ضائع ہو جائے گا۔ فجر اپنی بات پر قائم رہی۔ فجر، عشا نے کچھ کہنا چاہا
اور فجر نے اشارے سے روک لیا۔ عشاء اب بس، ارسم کا ساتھ میرے لیے ضروری ہے، اگر میری اس سے شادی ہو جائے، وہ یمان کی ذمہ داری اٹھائے گا تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اور یمان کی خوشی کالج میں ایڈمیشن لینا اور ایک سنگر بننے میں ہے۔ فجر کی بات پر عشاء نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ابا مان جائیں گے؟ عشاء نے دوسرا تجزیہ پیش کیا۔ گریجویشن جب میں نے کر دیا تھا تب ابا میری شادی کروانا چاہتے تھے، خیر سے اب میں نے 23 سال کی ہوں تو وہ ارسم جیسے لڑکی کا پرپوزل قبول ضرور کریں گے۔ فجر کہہ کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹنے لگی۔ ایک دفعہ پھر سوچو، یمان سے بات کرو، ہم کسی اور کالج میں ایڈمیشن کروا لیں گے، وہ سمجھ جائے گا۔ یمان کبھی نہیں چاہے گا تم اس کے لیے قربانی دو۔ عشاء نے ایک اور کوشش کی۔ اولاد میں جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو قربانی دینی ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ میں اماں ابا کی پہلی اولاد ہوں، مجھے تم لوگوں کا بھی سوچنا ہے۔ میری ارسم سے شادی ہو جائے گی تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، تو اس میں سوچنے والی کیا بات ہوئی؟ فجر نے جواباً کہا۔ یمان کے کالج ایڈمیشن کے لیے تمہیں اپنی خوشیاں داؤ پر لگا رہی ہو؟ عشاء ابھی بے یقین تھی۔ تمہارے لیے بس ایڈمیشن کی بات ہے، پر میں یمان کا مستقبل سیکیور کرنا چاہتی ہوں۔ شادی تو میری ہونی ہے، پھر ارسم سے کیوں نہ ہو جو سپورٹ بھی کرے گا۔ کیا گارنٹی ہے وہ اپنی بات پر قائم رہے گا؟ قائم رہے گا، پریشان مت ہو اور لائٹ آف کر کے سو جاؤ۔ فجر مزید بحث سے بچنے کے لیے کروٹ بدل گئی۔ عشاء بس اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ 2 دن بعد فجر نے فائزہ بیگم سے بات کر دی تھی، جس سے وہ سوچ بچار کے بعد راضی ہو گئی تھی، اور مستقیم صاحب کو بھی راضی کر لیا تھا، جس سے 2 دن ارسم اپنی سوتیلی ماں کے ہمراہ رشتہ لینے آ گیا۔ ارسم کی فیملی میں بس اس کی سوتیلی ماں اور اس کے بچے تھے، باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ فجر صحن میں مشین میں کپڑے ڈال رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دوپٹہ سر پر لیتی دروازے کے پاس آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو گرے کلر کی شرٹ کے ساتھ جینز پینٹ پہنے ارسم کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے 2 لڑکے اور بھی کھڑے تھے۔ السلام علیکم، فجر اپنا دوپٹہ صحیح کرتی سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، یہ لو۔ ارسم نے سلام کے بعد ایک انویلپ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا ہے یہ؟ فجر نے ایک نظر انویلپ پر ڈال کر پوچھا۔ کالج فارم ہے، نیکسٹ منتھ یمان کی کلاسز سٹارٹ ہیں، ارسم نے بتایا تو فجر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ شکریہ، فجر نے انویلپ تھام کر کہا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ کچھ بیگز ہیں جس میں یونیفارم وغیرہ کا سامان اور یمان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور اس شاپر میں 3 سیل فونز ہیں، ایک تمہارا، میں بات کروں گا تم سے، دوسرا یمان کے لیے، اس کو ضرورت پڑے گی پڑھائی کے لیے، تیسرا عشاء کے لیے، اگر تم دونوں کو دیتا تو سالی صاحب ناراض ہو جاتی۔ ارسم نے مسکرا کر بتایا۔ ان سب کی ضرورت نہیں تھی، یمان کا ایڈمیشن ہو جائے یہی بہت تھا۔ فجر سنجیدگی سے کہا، اب جب ذمہ داری لی ہے تو اس کو پوری طریقے سے کروں گا۔ میں کام کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، واپس آ کر شادی کے معاملات طے ہوں گے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بات کرتے ارسم نے اس سے پوچھا، جس پر فجر نے بس نفی میں سر ہلا کر اتفاق کیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، یہی دینے آیا تھا تاکہ تمہیں یہ شک نہ ہو کہ میں مکر جاؤں گا۔ ارسم نے کہا، میں آپ کو چائے کا ضرور کہتی، پر عشاء اور اماں پڑوس میں گئی ہیں، یمان بھی باہر ہے۔ فجر نے کوئی شرمندگی سے کہا، کیونکہ اس کو اب احساس ہوا ارسم بہت دیر سے دروازے کے پار کھڑا ہے۔ نو مینشن، اگلی بار چائے بھی پی لیں گے۔ ارسم نے مسکرا کر فجر کے اندر ساری خلش نکل گئی۔ اس کو اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ دریش شاہ شازل شاہ کو لے کر حویلی جب پہنچا تو رات کا وقت تھا۔ اس نے فون پر اطلاع دے ڈالی تھی سب کو، شازل کو ساتھ لانے کی، اس لیے وہ شازل کو اس کے کمرے میں چھوڑتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، پر ایک خیال کے تحت اس نے حریم سے ملنے کا سوچا۔ جب گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ ابھی ملنے کا ارادہ ملتوی کرتا ہوں، وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، یہ سوچ کر کہ اس کی چیزیں صبح کے وقت دے گا۔ نیا دن شروع ہوا تو سب مرد ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ شاہ حویلی میں پہلے مرد ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اس کے بعد عورتیں اب بھی سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ دریش شاہ اور شازل ایک ساتھ وہاں آ کر سلام کرنے لگے۔ السلام علیکم، دریش شاہ اور شازل نے ایک آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام،
اس بار بہت دیر کے بعد چکر لگایا تم نے شازل؟ ارباز شاہ سلام کے بعد بولے۔ جی بس ایسے ہی، شازل نے گول مٹول جواب دیا۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے شہباز شاہ کی نظریں اپنے سائڈ پر موجود خالی کرسی پر تھیں۔ بابا سائیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شازل نے شہباز شاہ کی خاموش دیکھا تو کہا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، شہباز شاہ نے جواب دیا تو شازل نے سب پر ایک نظر ڈالی جہاں اس کی ماں اور تائیاں اپنا چہرہ ڈانپ کر ناشتہ سرو کر رہی تھیں۔ آرو کہاں ہے؟ شازل کے سوال پر سب چونک کر اس کو دیکھنے لگے۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرتی ہے تو پھر؟ شازل شاہ نے سب کی نظریں خود پر محسوس کی تو کہا۔ بھول گئے ہو شاید، اب آروش بڑی ہو گئی ہے اس لیے وہ ہمارے ساتھ ناشتہ نہیں کرتی۔ دلدار شاہ نے بامشکل اپنا لہجہ نارمل کیے بتایا۔ مجھے یاد ہے پر وہ بابا سائیں کو کھانا سرو کرتی ہے اس لیے پوچھا۔ شازل نے سنجیدگی سے کہا۔ اب نہیں کرتی، تم اپنا ناشتہ کرو۔ اب کے دیدار شاہ نے چڑھ کر کہا تو شازل نے اپنے باپ پر نظریں ڈالی جنہوں نے اپنا ناشتہ شروع کر دیا تھا۔ شازل جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کرتا وہاں سے اٹھتا آروش کے کمرے کی طرف بڑھا۔ لالا آپ کب آئے؟ آروش نے شازل کو اپنے کمرے میں دیکھا تو دوپٹہ ٹھیک کرتی اس سے مل کر بولی۔ رات کو آ گیا تھا۔ تم کیوں ابھی تک کمرے میں ہو؟ باہر چلو، میں تو یہاں سالوں بعد آتا ہوں تو ذرا خیال کیا کرو اپنے لالا کا۔ شازل اس کے سر پر چپڑ لگا کر بولا تو وہ مسکرائی پر آنکھوں نے اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ میں آتی ہوں، آروش نے بس یہ کہا۔ ساتھ چلو اپنے لالا کے۔ شازل اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھا تو آرش اس کے ساتھ ہم قدم ہوئی۔ اماں سائیں حریم کہاں ہے؟ درید نے کافی دیر تک حریم کو نہیں دیکھا تو کلثوم بیگم سے پوچھا۔ کل رات سے بخار ہے، اسے آرام کر رہی ہے۔ کلثوم بیگم کی بات پہ وہ بے چین ہوا۔ آپ نے دوائی دی اس کو؟ درید نے پوچھا۔ بالکل بیٹا، رات میں اسی کے کمرے میں تھی، کلثوم بیگم نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ میں دیکھ کے آتا ہوں ایک مرتبہ۔ درید کھڑا ہوا۔ درید، حریم اب چھوٹی بچی نہیں، تمہارا اسی کمرے میں جانا مناسب نہیں، تھوڑی دیر تک بخار اتر جائے گا تو آ جائے گی نیچے۔ کلثوم بیگم کی بات پہ درید شاہ نے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ اماں سائیں آپ جانتی ہیں میں حریم کو کسی بچے کی طرح پالا ہے۔ پھر آپ درید، اتنا کہتا خاموش ہو گیا۔ اس کو اپنی ماں کی بات پر سن کر افسوس ہوا۔ جانتی ہوں حریم تمہاری کلوز ہی ہے، تم نے بڑا بن کر اس کو سنبھالا ہے، پر وہ تمہاری پھوپھو زاد حویلی میں کسی کو پتہ چلا تو اعتراض کرے گئی۔ کلثوم بیگم نے رسانے سے کہا تو درید اب کی کچھ نہیں بولا۔ شازل و آرش نیچے آئے تو خاموشی کا راج تھا۔ یہ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنی خاموشی کیوں ہے حویلی میں؟ شازل تعجب سے آرش سے بولا جس سے کندھے اچکا دیے۔ بی بی سائیں، غضب ہو گیا، زین سالک نے دلدار شاہ کا قتل کر دیا۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے جب ان کی خاص ملازمائیں بیان کرتی حویلی میں داخل ہوئیں۔ کلثوم بیگم کا ہاتھ بے ساختہ اپنے سینے پر پڑا تھا۔ وٹ ربش، ابھی لالا یہاں تھے ہمارے ساتھ۔ شازل پہلے تو اس کی بات پہ سکتے میں آ گیا، پھر سنبھل کر سخت ترین لہجے میں گویا ہوا۔ درید خاموش، یہ کیوں کر رہے ہو؟ دیکھ کر خبر جھوٹی ہو شاید۔ کلثوم بیگم ساکت سے درید سے بولے جو ملازمہ کی بات سنتے ہی اپنی پستول میں گولیاں بھر رہا تھا۔ آنکھیں آگ اگلنے کو تیار تھیں۔ وہ تو ہم دیکھ کے آتے ہیں ورنہ اس کی حویلی کا ہر فرد میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ آپ بس تائی جان اور بھابھی ماں کو سنبھالیں۔ درید سپاٹ لہجے میں کہتے شازل کو اشارے سے اپنے ساتھ آنے کا کہا، جس پر وہ سر کو جنبش دیتا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آروش، دعا کر دلدار شاہ ٹھیک ہو۔ کلثوم بیگم بنا آروش کے تاثرات نوٹ کرتی پریشان لہجے میں اس سے بولی۔ اماں سائیں پریشان نہ ہو، موت تو برحق ہے، یہ تو آنی ہے۔ آروش کی سرسراتی آواز پر کلثوم بیگم نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا جس کے تاثرات نارمل تھے۔ کلثوم بیگم کو افسوس نے آ گھیرا۔ آروش نے اپنی بات کہہ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی تو کلثوم بیگم نے اس سے کہا، 6 سال ہو گئے آروش، اپنا دل صاف کیوں نہیں کر لیتی؟ بھول کیوں نہیں جاتی؟ سب کچھ خدا نہ خواستہ اگر بات سچ ہوئی تو؟ میں آروش شاہ ہوں اماں سائیں، دل میں بغض رکھ کر چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ، جھوٹی ہمدردی نہیں سجا سکتی۔ جو دل میں ہوگا اس کا اظہار بھی میں ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گی۔ آروش مضبوط لہجے میں کہہ کر رکی نہیں تھی۔
کیسا ہے میرا بیٹا؟ یمان مستقیم دلاور خان کے گھر آیا تو مسز دلاور خان، جن کا نام زوبیہ تھا، وہ گرم جوشی سے یمان کو مل کر بولی۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ یمان ان کا ماتھا عقیدت سے چومتا بولا۔ میں ٹھیک، اور تم آئے ہو تو اور بھی زیادہ ٹھیک۔ زوبیہ بیگم مسرت بڑے لہجے میں گویا ہوئیں۔ میں تو ابھی فری ہوں اور یہی رہوں گا۔ یمان ان کو اپنے ساتھ لگائے لاؤنج کی طرف لایا۔ سچی میرا دل خوش ہو گیا جان کر، زوبیہ بیگم مسکرا کر بولی۔ کیسے ہو برخوردار؟ دلاور خان بھی لاؤنج میں آتے یمان سے بولے، جن کو دیکھ کر یمان احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ الحمدللہ، آپ بتائیں۔ یمان نے پوچھا تو انہوں نے اپنی طرف انگلی کر کے فٹ اور فائٹ ہونے کا اشارہ دیا۔ میں نے تمہارا نیو سانگ سنا، کیا ضرورت تھی اتنا تیار ہونے کی؟ خواہ نظر لگ جائے گی، پہلے ہی اتنے ماشاءاللہ پیارے ہو۔ زوبیہ بیگم خفقی بڑے لہجے میں گویا ہوئی تو یمان نے دلاور خان کو دیکھا۔ تیار کہاں ہوا تھا، نارمن بھی تو تھا، یمان نے جواباً کہا۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا، بس کیمرے کا کمال ہے، میری سنتی کہاں ہے بیگم؟ دلاور خان مزاحیہ لہجے میں بولا تو زوبیہ نے اسے گھورا۔ آپ تو پھر کیمرے میں اتنا پیارے نہیں لگے۔ زوبیہ بیگم کی بات پر وہ گڑبڑا سے گئے۔ آپ کو قدر نہیں، ورنہ ایک زمانے میں لڑکیوں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں۔ دلاور خان شوق ہوئے۔ یمان ہونٹوں پر تھوڑی ٹکائے خاموش نظر سے ان کی نوک جھونک دیکھ رہا تھا۔ اچھا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، یمان اٹھ کر ان دونوں سے بولا، جس میں زوبیہ بیگم کی بات بیچ میں رہ گئی۔ دلاور خان نے اس کو جاتا دیکھا اور ٹھنڈی سانس خارج کی۔ زوبیہ بیگم نے بھی افسردہ نظر سے اس کی پشت کو دیکھا۔ یمان میں تبدیلی نہیں آئی۔ ہم نے کوشش کی پر اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ کا شبہ بھی نہیں تھا۔ زوبیہ بیگم مایوسی سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ دلاور خان نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ ادھر یمان آنکھیں بند کیے اپنا گٹار ہاتھ میں پکڑے گانے میں مصروف تھا۔ دلاور خان نے اسی کمرے سے آواز سنی تو آہستہ سے کمرے میں داخل ہو کر یمان کو دیکھنے لگے، جس کا چہرہ ہمیشہ سے بے تاثر ہوا کرتا تھا، پر اب چہرے پر ہلکی خوبصورتی اور مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کی وجہ خود سے ہی کر کے گفتگو میں ہے۔ یمان کو اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس ہو چکی تھی، پر وہ بے نیاز بیٹھتا اپنے کام میں لگا رہا۔ گانا ختم ہونے کے بعد بھی یمان آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا تو دلاور خان نے اٹھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جس پہ یمان نے اپنی آنکھیں کھول کر ان کی جانب دیکھا۔ یمان کی سرخ ہوتی آنکھیں ان کو دیکھ کر دلاور خان اپنے ہونٹ بیچ کر رہ گئے۔ آج کی تاریخ میں میں نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا، یمان ان کی جانب دیکھتا سنجیدگی سے بولا تو دلاور خان اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا چہرہ تکنے لگا، جس کے چہرے پر اس کے ذکر پہ عجیب سا سکون تھا۔ آج یمان کا کالج میں پہلا دن تھا۔ وہ کالج گیٹ کے پاس کھڑا اپنے بیگ سے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر کالج گیٹ پر رکتی گاڑی پر پڑی، پہلے سرسی نظر ڈالنی چاہی، پر گاڑی سے ابائے میں ملبوس لڑکی کو دیکھا تو اپنی نظریں نہیں ہٹانے، چہرے پر حجاب میں چھپا ہوا تھا، ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں چند کتابیں پکڑی وہ نظریں جھکائے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ یمان کے قریب سے گزرنے لگی تو یمان نے بے اختیار اپنی نظر نیچے کر لی۔ اس سب سے وہ بے نیاز اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تجھے کیا ہو گیا تھا یمان؟ اس کے جانے کے بعد یمان نے سر پر چپڑ لگا کر بڑبڑایا۔ اس کو اپنی بے اختیاری پر بھی شرمندگی محسوس ہوئی۔ انہیں سوچوں میں گم ہوتا جیسے ہی اپنی کلاس میں داخل ہوا، نظریں سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹس کے بجائے لاسٹ سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر پڑی، جو بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر اب کی یمان نے جھٹ سے چہرہ دوسری طرف کر کے آنکھوں کو میچا۔ یا اللہ، یہ تو یہاں بھی ہے، یمان اوپر کی طرف دیکھ کر بولا، پھر گہری سانس بھرتا پوری کلاس میں نظریں دوڑاتا پہلی سیٹ کو چھوڑ کر اس کو بھی جانے کیا سوجی لاس پر بیٹھ گیا اور ایک چور نظر دوسری طرف ڈالی جہاں وہ سب سے لاتعلق رجسٹر پہ جانے کیا لکھ رہی تھی۔ کیا ان کو گرمی نہیں ہو رہی؟ اس کو دیکھ کر یمان کے دماغ میں پہلا یہ خیال آیا، شاید نہیں ہو رہی، تبھی تو ابائی کے ساتھ ساتھ دستانے پھر حجاب، اف اللہ کیا لڑکی ہے۔ یمان اپنی بات میں جھرجھری لیتا سامنے بورڈ پر نظر جما دی۔ کچھ منٹس بعد ٹیچر داخل ہوئی تو سب نے اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آج جیسے کہ ان کا کالج میں پہلا دن تھا، سب باری باری اپنا انٹروڈیوس کروا رہے تھے۔
میرا نام فروہ ہے، میں پنڈی میں رہتی ہوں۔ میرا نام دلنشیں ہے اور میں کراچی کی ہوں۔ میرا نام کاشف ہے۔ سب نے باری باری اپنا تعارف کروایا تو ان کی ٹیچر نے یمان کی طرف دیکھا جو نہ جانے کن سوچیں میں گم ہو گیا تھا۔ ٹیچر کی آواز پر ہوش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام یمان مستقیم ہے۔ یمان پوری کلاس میں نظر دوڑاتا بس یہ بول کر واپس ہی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ نائس، ٹیچر اتنا کہتے اس سے پہلے بائی والے لڑکی کو مخاطب کرتی جو خود اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ میرا نام سیدہ عروس شاہ ہے، گاؤں میں رہتی ہوں جبکہ یہاں پڑھائی کے سلسلے میں آئی ہوں۔ میں اپنے خاندان اور گاؤں کی پہلے سید زادی ہوں جو کالج میں پڑھنے کے لیے آئی ہے۔ اس کی آواز میں بہت کشش اور لہجے میں فخر تھا جس پہ عروس کی آواز میں سب کی توجہ اس کی جانب ہو گئی۔ سب کی نظروں کو نظر انداز کی پورے اعتماد کھڑی تھی جبکہ اس کی آواز سن کر یمان کو اپنے دل کی دھڑکن بے ترتیب محسوس ہوئی، پر اس بار اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ ماشاءاللہ، گاڈ بلیس یو، آپ بیٹھ جائیں، ٹیچر فضا نے ستائش نظریں سے اس کو دیکھ کر کہا اور واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یمان کلاس میں سارا وقت کھویا ہی رہتا تھا۔ ساری کلاس ختم ہوئی تو سب اسٹوڈنٹس کلاس سے نکلتے چلے گئے۔ یمان نے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالی تو پھر نظر عروس پہ پڑی جو کلاس خالی ہونے کے بعد بھی اکیلی بیٹھی تھی۔ یمان ایک نظر اس کو دیکھتا کلاس سے باہر چلا گیا۔ یمان گھر واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس کے آنے کا جان کر فائزہ بیگم نے کھانے کا پوچھا تو اس نے بھوک نہیں ہے کا کہہ کر ٹال دیا، پھر بنا کالج یونیفارم چینج کیے سو گیا تھا۔ فرد جب اس سے ملنے آئی تو سوتا دیکھا تو گہری سانس لی۔ اس کے پاؤں سے شوز نکال کر کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ دوبارہ باہر چلی گئی۔ کیا ہوا؟ عشاء نے فجر کو اکیلا باہر آتا دیکھا تو پوچھا۔ یمان سو گیا ہے، شاید تھک گیا ہو، فجر نے بتایا۔ پہلا دن تھا نا تبھی، عشاء نے کہا۔ کھانا بھی نہیں کھایا؟ کالج میں بھی کچھ نہیں کھایا ہوگا اس نے، فجر کے فکر مند لہجے نے اس کو اور بے چین کر دیا۔ میں کچن میں رکھے برتن دھو لوں، فجر جواب دیتی اٹھ کھڑی چلی گئی۔ شام کے وقت یمان کی آنکھیں کھلی تو اپنے حلیے پر نظر ڈالتا فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو اپنی ماں اور بہنوں کو سین میں رکھے چارپائی پر بیٹھا پایا جو چائے سے نصف اندوز ہو رہی تھیں۔ السلام علیکم، یمان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میرے بھائی آج کیا زیادہ پڑھ لیا؟ عشاء نے سلام کے بعد شریر لہجے میں استفسار کیا تو یمان بھالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ ایسا ہی سمجھ لیں۔ یمان فائزہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھا۔ کھانا لاؤں؟ فجر نے پوچھا۔ نہیں، یمان نے یک لفظی میں جواب دیا۔ فجر کو یمان ٹھیک نہیں لگا۔ سر میں درد ہے، کوئی ٹیبلٹ دے دیں؟ یمان کچھ دیر بعد بولا تو فجر سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھول جاؤ دلاور خان کی آواز پر یمان سوچے کی بھور سے باہر نکلا۔ آپ یہاں آئے، کوئی کام تھا؟ یمان نے ان کی بات جیسے انسنی کر دی۔ تمہاری آواز سنی تو آ گیا، سوچا لائیو تمہارا سانگ سن لیا جائے۔ اس کو بہت بدلتا دیکھا تو دلاور خان نے بھی بات طویل نہ دی۔ موم کہاں ہے؟ یمان نے پوچھا۔ کچن میں ہوگی، تمہارے لیے کھانا بنوا رہی ہے اپنے نگرانی میں، دلاور خان نے مسکرا کر بتایا۔ ماہی ہر بات سے لاعلم اپنے کمرے میں گانا سننے میں مگن تھی جب آمنہ ہڑبڑائی سے اسی کمرے میں آئی جس سے ماہی نے چونک کر اس کی حالت کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں گھوڑے پر سوار ہو؟ ماہی نے تعجب سے پوچھا۔ ماہی؟ آمنہ اتنا کہہ دی اپنے سانس ہموار کرنے لگی۔ پریشان کر رہی ہو اب تم مجھے، ماہی نے کوفت سے کہا۔ ماہی، زین نے قتل کر دیا۔ آمنہ کی بات سن کر ماہی پھٹی کی پھٹی نظروں سے آمنہ کو دیکھنے لگی جس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا بہودہ مذاق ہے؟ ماہی کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم باہر چلو۔ آمنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لائی جہاں ماتم کا سماں تھا۔ سب عورتیں پریشانی سے وہاں یہاں چکر لگا رہی تھیں۔ زین شاہ خاندان کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کب سے اتنا جذباتی ہو گیا؟ ہم نے کہا تھا دور رہے اس سے۔ حسمت صاحب پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں بولے۔ اللہ سونیا خیر بس۔ ستارہ بیگم آمنہ اور ماہی پر نظر ڈال کر پریشانی سے بولی۔ ان کی نظروں کا مطلب جان کر وہ دونوں لرز اٹھی۔
ان کو گاؤں سے باہر بھیجو، بختاور بیگم نے بولا۔ کیوں؟ حشمت صاحب نے گھورتے پوچھا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں خون کے بدلے خون یا خون بہا میں ونی میں ہماری بیٹیاں جائیں گی۔ ماہی زین کی بہن کو تو آمنہ منگ۔ بختاور اور بیگم کی بات پر ماہی گرتے گرتے بچی۔ اس کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں رہا۔ یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ وہ جو پہلے شوق سے ونی بیس ناولز پڑھ رہی تھی، اب جیسے ہی اپنی ماں سے بات سنی تو اس کا دل کیا کہیں جا کر چھپ جائے، جہاں اسے کوئی تلاش نہ کر پائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اچھا بولو، حشمت صاحب افسردگی سے بولے۔ لالا ہے کہاں؟ ماہی نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا تو آمنہ کی نظر داخلی دروازے پہ آتے زین پر پڑی، جس نے بوسی کلر کی قمیص خون میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ کیا کر دیا بدبخت؟ حشمت صاحب اس پر گرجے۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا جان، زین عجیب لہجے میں کہتا اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ ماہی سے مزید سب کچھ دیکھا نہ گیا تو اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ پورا گاؤں حویلی میں موجود تھا ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے۔ دلدار شاہ کی لاش جیسی ہی حویلی میں داخل ہوئی تو شبانہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی ماں فردوس بیگم نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا تھا۔ ساری عورتیں ان کو حوصلہ دینے میں لگی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف لڑکیاں قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھیں، جن میں سفید شلوار قمیص کے ساتھ کالے رنگ کی شال پہنے آروش بھی شامل تھی، جس کی آنکھ سے ایک آنسو تک نہیں بہا تھا۔ حریم کچھ دوری پر بیٹھی تھی، سپارہ پڑھ رہی تھی۔ رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ نور اور نازلین کا حال بھی کچھ صحیح نہیں تھا۔ تائی جان یوں ماتم نہ کریں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ ماتم کرنے سے آپ بس اللہ کو ناراض اور اپنی بیٹی کی روح کو تکلیف دے رہی ہیں۔ آروش نے فردوس بیگم کو اپنا سینہ پیٹتے دیکھا تو سپارہ پورا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کو دیکھ کر بولی، آروش تم شبانہ کو جا کر دیکھو۔ کلثوم بیگم نے کہا تو وہ سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ آروش جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی شبانہ اس پہ چیخی۔ پورا گاؤں یہاں جمع ہے، اس لیے اپنے لہجے پر قابو پائیں۔ آروش سپاٹ لہجے میں بول کر الماری سے اس کے لیے اجرک نکالنے لگی۔ تمہارے چہرے پر کوئی غم کیوں نہیں ہے آروش؟ دور شریک ہی صحیح، بھائی تھا تمہارا۔ ظالموں نے اس کے سینے پر گولیاں چلائیں، منہ میں بھی دماغ میں بھی، جس سے میرا دلدار مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ شبانہ اتنا کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ حرکت کرتے آروش کے ہاتھ تھم سے گئے۔ وہ کمینہ میرے ہاتھ آ جائے، اپنی پستول کی ساریاں گولیاں اس پر ختم کر دوں گا۔ اس کے دماغ پہ پہلی گولی برساؤں گا جس سے اس نے ہمارے خاندان کی عزت کو سوچا۔ اس کے بعد منہ میں گولیاں برساؤں گا جس سے بڑا عشق مشوقی کا اظہار کر رہا تھا، پھر سینے میں جہاں اس نے ایک سید زادی کے جذبات رکھے۔ غرور سے بڑا لہجہ یاد آیا تو آروش کے چہرے پر طرف مسکراہٹ آئی۔ بے شک انسان بھول جاتا ہے پر اللہ نہیں بھولتا۔ آروش بربراتی شبانہ کے پاس آئی۔ باہر چلیں، آخری دیدار کر لیں، نماز جنازہ کا وقت ہونے والا ہے۔ آروش اجرک سے اس کا وجود ڈھانپتی پھر بولنے لگی، جبکہ شبانہ نے اسی کلائی کو دبوچا۔ تم نے بددعا دی تھی نا؟ شبانہ کا لہجہ کٹیلا تھا۔ آروش تزائیہ انداز میں مسکرائی۔ ایک بوڑھی ماں کے دل سے آہ نکلی ہوگی جب اس کا کم عمر بیٹا اغوا ہو گیا تھا۔ یہ بات جان کر ان کے دلوں میں بھی قیامت برپا ہوئی ہوگی، اور آپ تو جانتی ہیں ماں کی دعا اور بد دعا عرش کو ہلانے تک طاقت رکھتی ہے۔ آروش پتھرائی لہجے میں گویا ہوئی تو شبانہ آنکھوں سے بہتے آنسو ایک بل کوڑ کے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ آمنہ ماہی کی کمرے میں آئی جو سر گھٹنوں پر رکھے سوچوں میں گم تھی۔ 2 دن بعد جرگہ بیٹھایا جائے گا، دعا کرنا سب ٹھیک ہو۔ آمنہ اس کے پاس بیٹھی بولی، ابا جان کبھی لالا کی جان پر داؤ پہ نہیں لگائے گا۔ مائی کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، جانتی ہوں زمینیں ابا جان ان کے نام کروانے کے لیے تیار ہیں، کیا پتہ وہ غنی کا خون بہا کی شرط نہ رکھیں۔ آمنہ امید بڑے لہجے میں بولی، تمہیں لگتا ہے شاہ خاندان کی ان کو زمینوں کی پرواہ ہے یا ضرورت ہوگی؟ ان کے خاندان کا فرد قتل کیا گیا ہے، وہ شانت نہیں بیٹھیں گے۔ ماہی نے اس کو حقیقت سے روشناس کروایا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہوگا تو وہی جو شہباز شاہ کا فیصلہ ہوگا۔ آمنہ نے گہری سانس لے کر کہا،
اس کی اپنی بیٹی ہے، پھر بھی کسی اور کی بیٹی کا اندازہ نہیں اس کو۔ ماہی حقارت سے بولی، ماہی یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں۔ پر ایک بات بتاؤ، تم آروش شاہ سے اتنا چڑھتی کیوں ہو؟ ہم تو اس سے ملی بھی نہیں، بس اس کا ذکر سنا ہے، جس میں سے لوگوں کے لہجے میں رشک ہوتا ہے، حسد نہیں۔ گاؤں میں سب کہتے ہیں پوری حویلی میں ایک آروش شاہ ہے جو سب سے الگ ہے، سب سے مختلف، منفرد اور ایک نیک دل کی ہے۔ پھر تم کیوں اس سے جلتی ہو؟ آمنہ نے اپنے اندر پلتا سوال اس کے سامنے کیا۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں یار، بس حویلی والوں سے چڑ ہے۔ جو غلطی کسی کی بھی ہو، سزا ہم لڑکیوں کو ملتی ہے، ورنہ کی صورت میں ویسے تو اصولوں کو بڑے پکے ہیں، وہ خاندان کے باہر شادی نہیں کرتے، تو کیا آپ غیر صحیح لڑکی کو اپنا بنائیں گے؟ ماہی کے سوال پہ آمنہ دکھ سے مسکرائی۔ ونی میں آنے والی لڑکی کو کب اس کا رتبہ ملا ہے؟ کب اس کو بیوی مانا گیا ہے؟ کب اس کو انسان سمجھا گیا ہے؟ اگر وہ ایسی کوئی خواہش کرے گی بھی تو باندھی بنائی جائے گی، جس کی حیثیت ملازماؤں جتنی بھی نہیں ہوگی۔ آمنہ کی شفاق بات پر ماہی کا دل سہم سا گیا۔ تم پریشان نہیں ہو، ایسی بات ہوئی بھی تو میں قربان نہیں دوں گی۔ آمنہ نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا، تسلی کروائی۔ دروازے کے پار کھڑی زین نے بخوبی یہ الفاظ سنے تھے، پھر مرے مرے قدموں سے واپس لوٹا۔ یمان کالج آیا تو نظر لاشعوری طور پر آروش کو تلاش کرنے لگی، جو اس کی نظر کو نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ کہاں ہوگی۔ تبھی اپنا بیگ کلاس میں چھوڑتا لائبریری کی جانب آیا۔ اس کی سوچ کے مطابق عارف شاہ کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ وارڈ براؤن کھلے عبائے میں تھی۔ نقاب اور حجاب دستانے کی تینوں چیزیں یمان کو بری طرح اٹریکٹ کر رہی تھیں۔ یمان چلتا ہوا عین اس کے سامنے والی جگہ پر بیٹھ گیا، جس سے وہ آسانی سے اس کو دیکھ سکتا تھا۔ آروش کی ایک عادت وہ جان گیا تھا، وہ جہاں بھی بیٹھی تھی آس پاس نظریں نہیں دہراتی، چاہے پھر کلاس ہو یا لائبریری۔ ان دونوں جگہوں کے علاوہ یمان نے اس کو کیفے یا گراؤنڈ وغیرہ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی محتاط رہتی تھی، پر اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا وہ اس کی طرف دیکھے، جو ناممکن سا تھا۔ یمان، کلاس کا وقت ہو گیا ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو ابھی تک؟ یمان کا کلاس فیلو عرفان، جس سے اس کی اچھی بات چیت ہو رہی تھی، وہ آ کر اس سے بولا۔ عرفان کی بات پہ یمان کی نظر اس کی جگہ پر پڑی جہاں آروش تھی، پر اب وہ نہیں تھی۔ کیا وہ چلی گئی؟ یمان نے بے اختیار سوچا۔ یمان، عرفان نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ سوری، چلو۔ یمان اپنا سر جھٹک کر عرفان کے ساتھ کلاس میں داخل ہوا، جہاں آروش پہلے ہی موجود تھی۔ عجیب جادوگرنی ہے، یمان اس کو دیکھتا بڑبڑایا۔ تمہیں پتہ ہے آج ٹیسٹ کے رزلٹ اناؤنس ہوگی، عرفان نے یمان سے کہا۔ پتہ ہے، میں نے تو اپنی طرح سے بیسٹ دیا تھا، یمان اس کی بات کے جواب میں بولا۔ سید آروش شاہ کون ہے؟ ان کی کلاس میں لڑکی داخل ہوئی بولی تو یمان کی نظر ایک سیٹ چھوڑ کر دوسری سیٹ پر بیٹھی آروش شاہ پر پڑی، جو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی میں ہوں، آروش نے بتایا۔ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، شاید آپ کے فادر ہیں، وہ لڑکی نے بتایا تو آروش سر ہلاتی کلاس سے باہر جانے لگی۔ اس کے جانے کے بعد یمان کو اپنے اندر خالی پن کا احساس محسوس ہوا۔ ویسے ان محترمہ کو داد دینی پڑے گی، پورا ٹائم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نقاب نہیں اتارتی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کا حجاب اور نقاب خراب بھی نہیں ہوتا۔ عجیب مغرور قسم کی لڑکی ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ چلو ہم لڑکے ہیں، ہم سے پردہ، پر لڑکیوں سے تو کر سکتی ہے۔ تمہیں پتا ہے یمان، کل ہماری کلاس فیلو نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو جواب میں کہنے لگی، آپ کو اگر ہیلپ چاہیے تو آ جانا، پر میں دوست نہیں بناتی۔ عرفان اپنی دھن میں یمان کو بتانے لگا، جو غیر دماغی حالت میں سنتا رہا۔ میں آتا ہوں، یمان اتنا کہہ کر کلاس سے چلا گیا۔ ارے کہاں، پروفیسر کے آنے کا وقت ہے، عرفان اس کو آواز دیتا رہ گیا۔ یمان کلاس سے باہر آتا آروش کو تلاش کرنے لگا، جو گراؤنڈ میں کسی شخص کے ساتھ کھڑی تھی، جو کاٹن کی شلوار قمیض کے ساتھ کندھوں پر شال ٹکائے ہوئے تھے۔ ان کی رعبدار شخصیت کو دیکھ کر یمان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آروش کا باپ ہوگا، اور یہ بھی کہ وہ کسی بڑے خاندان سے ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی یمان نے اپنے ہونٹ پہ دردی سے کچل ڈالے۔ یہ کیوں سوچ رہا ہوں ان کے بارے میں اتنا؟ یمان خود ملامت کرتا کلاس کی طرف گیا، جہاں پروفیسر نے کلاس لینا شروع کر دی تھی۔ سب میں ایک ہمنگ؟ یمان جانتا تھا جواب کیا ہوگا، پھر بھی مروت پوچھا،
نو، جن کو وقت کی قدر نہیں وہ میری کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ پروفیسر کے صاف چٹ انکار پر یمان اپنا اتنا سا منہ لے کر جیسے ہی پلٹا، نظریں عارش کی شہد آنکھوں سے ٹکرائیں۔ یمان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ آج پہلی بار اس نے عارش کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور یمان کا دل اس کے ہاتھوں سے پھسلا تھا۔ دوسری طرف عارش یمان کو پلٹنا دیکھ کر اپنی آنکھوں کے نیچے کر لیا تھا، پر یمان کا کام تمام ہو گیا تھا۔ عارش نے پروفیسر کا جواب سن لیا تھا، اس لیے ایک ہی جواب اپنے لیے الگ سننا نہیں چاہا اور کلاس کے بجائے دوسرے راستے چل دی، جبکہ یمان کے قدم زمین پر جکڑ گئے۔ جرگے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ شاذل پرسوچ لہجے میں دیدار سے بولا۔ ہونا کیا ہے، زین سالک کا خون یا پھر ان کی خاندان کی لڑکی ونی میں آئے گی؟ دار حقارت لہجے میں بولا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جانے والا تو جا چکا ہے، بہتر ان کو معاف کر دیا جائے۔ ہمیں کیا پتا غلطی کس کی تھی اور کیسے قتل تک بات پہنچی، شاذل نارمل لہجے میں بولا۔ دیدار نے آنکھیں سکڑ کر اس کو دیکھا۔ ہوش میں ہوش شاذل شاہ، کیا تمہاری نظر میں دلدار شاہ کے خون کی یہ اہمیت ہے جو ان کو معاف کر دیا جائے؟ دلدار شاہ کو انصاف ملے گا، زین سالک کا قتل تو میرے ہاتھوں پکا ہوگا۔ دیدار اس پر برس پڑا۔ انصاف کرنے والے اللہ کی ذات ہے، ہم کون ہوتے ہیں؟ کسی کی جان لینے والے، اور بے شک جان لینے سے زیادہ بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ قتل کرنے سے کیا ہوگا؟ دلدار لالا واپس زندہ ہو جائیں گے۔ ونی میں آنے والی لڑکی معصومہ لڑکیاں کیا قصور ہے جو بے قصور ہو کر زندگی ساری اپنی قسمت پہ ماتم کریں گی؟ شاذل نے اپنی طرف سے رائے دی۔ شاہ خاندان سے ہو کر تم اتنے بزدل ہو گئے، ہمیں اندازہ نہیں تھا، بہت مایوس کیا ہے۔ ساری زندگی شہ رہے ہو تبھی یہ حال ہے۔ شاہی لڑکے تو ہوتے ہی بزدل ہیں جن کو اپنا دفاع کرنا نہیں آتا۔ دیدار شاہ کی آنکھوں میں کسی کا خون میں لت پت وجود لہرایا تو شاذل کو باتیں سنا ڈالی۔ مجھے ایسی بہادری کی ضرورت بھی نہیں جہاں ناحق فیصلے کیے جائیں۔ میں بابا صحیح سے بات کروں گا، اگر ہم مرد اپنی مرضی سے باہر خاندان کی لڑکی کو حویلی نہیں لا سکتے تو ان کو اپنا نام نہیں دے سکتے تو ونی کے نام پر بھی کوئی دوسری لڑکی نہیں آئے گی۔ شاذل شاہ پر پرعزم لہجے میں بولا۔ دیدار کی بات پر اس کو اکتاہٹ ہونے لگی تھی، تبھی اس نے سوچ لیا اس کو کیا کرنا ہے۔ تم تایا جان سے بات کرو گے اور بات مان لیں گے؟ مطلب بھولو، وہ گاؤں کی سرپنچ ہے، ان کی بات سب کو ماننی پڑے گی۔ وہ جو فیصلہ کریں گے سب کو صرف ہم کرنا پڑے گا، ورنہ اور طریقہ بھی ہے ہمارے پاس۔ تم عقل کے ناخن لو، ان کے غصے کو ہوا نہ دو۔ دیدار نے کچھ ناگوار لہجے میں کہا۔ بابا صحیح سے بات تو میں کر کے ہی رہوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، ہمارے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں، پھر ہم کسی اور کے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ شاذل بھی اپنی بات کا پکا تھا۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ کیا پتہ ونی نہ مانگے، خون مانگے۔ دیدار نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر ونی میں آئی لڑکی تو آپ کیا اسے نکاح کریں گے؟ شاذل نے بے تاثر لہجے میں بولا۔ دیدار کی آنکھوں میں طنزیہ تاثرات ابھرے۔ نہیں، دیدار نے صاف چٹا جواب دیا۔ بابا صحیح کا فیصلہ آخری ہوگا، یہی باتیں کی تھیں آپ نے، تو پھر آپ کیسے اب انحراف کر سکتے ہیں؟ بقول آپ کے، آپ تو انصاف دلانا چاہتے ہیں لالا کو۔ شاذل نے وجہ جاننا چاہی۔ تم اور درید بھی تو ہو، میرا تو کوئی نام نہیں نہ لے، اور لالا سے کس منہ سے کہے گا؟ کیا وہ بس شاذل سالوں پرانی باتوں کا وقت نہیں؟ شاذل جو دیدار کی بات پر ہتھے سے اکھڑ گیا تھا تبھی بولتا چلتا جا رہا تھا۔ دیدار نے ہاتھ اٹھا کر مزید بولنے سے باز رکھا۔ شاذل سنجیدگی سے دیدار شاہ کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ پلر کے ساتھ ٹیک لگائی کھڑی عارش نے ان کی ساری باتوں کو سن لیا تھا۔ شاذل کے جاتے ہی وہ دیدار کے پاس آئی۔ شہری لڑکی کو ہوتے ہی کمزور ہیں، ان پر ظلم کرنا اپنی طاقت کو آزمانا مردانگی ہے یا بہادری؟ عارش نے مصنوعی ناسمجھی تاثرات سمجھائے پوچھا۔ تم میں کب عقل آئے گی عارش؟ بار بار تمہیں یاد کیوں کروانا پڑتا ہے؟ تمہارا رتبہ کیا ہے؟ تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ تمہاری حدود کیا ہیں؟ دیدار نے تیکھی نظر سے اس کو دیکھا جو کالے کپڑوں میں ملبوس، اچھے سے سر پر دوپٹہ پہنے اور کالی شال کاندھوں سے کی طرف اوڑے رات کا حصہ لگ رہی تھی۔ میں نے ایک سوال پوچھا ہے، عارش نے کندھے اچکائے۔ جو آپ سننے کی ہمت ہے، ایسا نہ ہو ایک بار پھر مہینوں تم ہسپتال کی بیڈ پر پڑی رہو۔ دیدار کی بات پر عارش نے زور سے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیا۔ اس پل اس کو کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔
आरुषा गिर कर उठना जानती है। जो अपनी हदें फैलांगते हैं उनको हद में रखना भी जानती है, पर वो अपने फैसले पर अपने रब पर छोड़ती है, जिसका जवाब अल्लाह ताला अच्छे से लेता है। आरुष के चेहरे पर अजीब चमक थी, जिसको देखकर दीदार का खून खोल उठा था। उसने जोर से आरुष का जबड़ा दबोचा। लड़की हो, लड़की बनकर रहो। ताया जान की लाडली ना होती तो लाश भी ना मिलती तुम्हारी। दीदार चुपते लहजे में बोला। हाथ हटाएं लाला, वरना मेरी एक चीख आपकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित करेगी। आरुष दीदार का हाथ हटाकर तंबिया लहजे में बोली। लड़की या लड़के की बात मत करें। अगर आप भूल रहे हैं तो बता दो, मैं लड़की हूँ, पर हवेली में मेरी हैसियत आपसे ज्यादा है। शहबाज शाह की इकलौती बेटी हूँ। आरुष दीदार शाह की बात रोकर तंजिया नजरों से बोल रही थी, पर आखिरी बात उसके लहजे में फखरी अंदाज नजर आया था। अच्छा, इस इकलौती बेटी की ख्वाहिश क्या उन्होंने पूरी थी? तुम्हारी आप पुकार उन्होंने सुनी थी? तुम्हारी तरफ ने उनका दिल पिघलाया था? आरुष बीबी नहीं जानती हो क्यों? दीदार उसके दिल पर कारी जर्ब मारता आखिर में उसको सवारी नजर से देखने लगा, जबकि चेहरे के तासुरात तंजिया से भरपूर थे। आरुष की रंगत फक हो गई थी, आंखों में नमी सी उतरने लगी थी, जिसको अंदर धकेलने के लिए वो बार बार आंखों को झपक रही थी। मैं बताता हूँ, क्योंकि उनको अपनी बेटी चाहिए, जितनी मिन्नत और मुरादों से मिली थी, पर इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपने असूल हैं, जिनके सामने उनको अपनी बेटी। दीदार तो मुस्कुराना लहजे में कहकर अपने कंधों पर इशारा डालता चला गया। आरुष की पथराई नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया, जब तक वो हवेली के बड़े हॉल का दरवाजा बूंद नहीं कर गया। गैर के लिए अपने से नफरत कर रही हो? अपनी वालदा की आवाज से आरुष ने गर्दन मोड़कर शिकवा करती नजरों से उसको देखा, जो जाने कब से यहाँ खड़ी थी और अफसोस करती नजरों से उसको तक रही थी। रात हो गई है, अपने कमरे में जा रही हूँ, आरुष उनकी बात का जवाब देते हुए कहा। नामहरम की मोहब्बत बर्बाद करती है, तब तक उसके लिए खुद की जात को फरामोश करोगी, उसके ना मिलने का सोग मनाओगी। कलसूम बेगम उसके बाजू को पकड़ती बोली। गलत अम्मा साईं, सरासर गलत। मैं उसके ना मिलने का सोग नहीं मनाती, ना अपनी जात को फरामोश कर रही हूँ। मुझे खुद पर अफसोस होता है कि एक सैयद घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद कैसे मेरी नजरें भटकी, कैसे मेरे दिल ने मेरे साथ दगाबाजी की, कैसे मैंने अपने रब को नाराज किया। ये बात मुझे अंदर ही अंदर काटती है कि मेरा रब मुझसे नाराज है। मैं हर वक्त नामहरम के ख्यालात में खोई रहती हूँ। मेरा दिल चाहता है अम्मा साईं, इस अजियत से बार बार गुजरने से अच्छा है एक दफा खुद को मार लूं, पर खुदकुशी की जो सजा है उसको सोचते हुए मेरी रूह कांप उठती है। तभी ये जहर भरी जिंदगी गुजार रही हूँ। उस इंतजार में हूँ कब इजराइल को हुक्म होगा, कब मेरे जिस्म से रूह निकलेगी, क्योंकि मेरे अंदर जीने की कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं है। मेरे लिए दुआ करें, मैं एक बदकिरदार नहीं बन सकती। ये लफ्ज मुझे पल पल मारता है। एक बाकिरदार लड़की नामहरम साकित को नहीं सोचती। आरुष की आंखों में आंसू लड़ियों की सूरत में गाल भिगा रहे थे। कलसूम बेगम अपनी जगह साकित रही, आरुष का चेहरा देख रही थी, जहां सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं था। हर वक्त खुद को मजबूत जाहिर करने वाली आरुष इस वक्त बुरी तरह से टूट चुकी थी। अल्लाह से दुआ करो मेरे बच्चे, कलसूम बेगम उसको अपने सीने से लगाती बोली। करती तो हूँ, बहुत करती हूँ, हर वक्त करती हूँ, पर तकलीफ खत्म नहीं होती। मैं नामहरम के ख्यालों से निकलना चाहती हूँ अम्मा साईं, पर निकल नहीं पाती। उसका ध्यान भटकाने के लिए कुछ सोचने लग जाती हूँ, पर फिर दोबारा उसके गिर्द सोच आ जाती है। आरुष उनसे अलग होती बोली। कलसूम बेगम दुख अफसोस से अपनी जवान बेटी की हालत देखती रह गई, जो सबसे खफा रहने लगी थी। कितने सितारे हैं आसमान में। ईशा ने बहुत वक्त तक यमान की नजरें आसमान पर जमी देखी तो शरारत से पूछा। लातादाद यमान चांद पर नजरें जमाए बोला, कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? ईशा ने दूसरा सवाल पूछा तो उसके सवाल पर यमान की आंखों के सामने शहद की आंखों का अक्स लहराया, तो आंखों को बंद करके खोला। अच्छा जा रहा है, यमान ने मुख्तसर बताया। ईशा अम्मा बुला रही हैं। नीचे फजर छत पर आई ईशा से बोली, साथ में अपना दुपट्टा कंधों पर डालने लगी, जो नमाज पढ़ने की वजह से उसने हिजाब की सूरत में पहना था। आप ही क्या आप सारा दिन अबाई में रह सकती हैं? साथ में हिजाब नकाब भी हो
اور ہاتھوں کور کرنے کے لیے دستانے بھی ہوں؟ یمان نے کھوئے ہوئے لہجے میں فجر سے کہا، جو اس کی بات پر چونک کر اس کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگی۔ جہاں ہلکی مسکراہٹ تھی، یمان جوانی کی دہلیز پر جیسے قدم بڑھا رہا تھا، اس کی شخصیت پرکشش ہوتی جا رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی داڑھی بھی تھی جو اس پر خوب جچتی تھی۔ ٹھنڈ ہو تو ورنہ نہیں۔ فجر کو جانے کیوں یمان آج بدلا سا لگا۔ اس کو یمان کے چہرے پر کسی اور عکس نظر آ رہا تھا۔ اس وہم کو ہٹا کر وہ بات کو مذاق کا رخ دے گئی۔ وہ تو گرمیوں میں بھی کرتی ہے۔ ان کا نقاب اتنا اچھے سے کیا ہوتا ہے کہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ یمان بے دہانی بولتا چلا گیا۔ فجر ٹھٹک کر یمان کو دیکھنے لگی۔ وہ کون؟ فجر کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میری کلاس فیلو ہے، سید گھرانے سے تعلق ہے ان کا، یمان نے بتایا۔ کیا وہ عمر میں تم سے بڑی ہے؟ جس احترام سے تم اس کا نام پکار رہے ہو۔ نہیں، کیوں؟ یمان نے سوالیہ نظروں سے فجر کو دیکھا۔ ایسے ہی پوچھا۔ خیر تم اس کو چھوڑو، نیچے آ جاؤ، کل کالج بھی جانا ہے تم نے۔ فجر نے اس کا دھیان دوسری طرف کرنے کی خاطر کہا۔ وہ نہیں چاہتی کہ یمان کسی لڑکی کے سوچوں میں جائے، اس کے بارے میں بات۔ میری کلاس فیلو ہے، سید گھرانے سے تعلق ہے ان کا، یمان نے بتایا۔ کیا وہ عمر میں تم سے بڑی ہے؟ جس طرح احترام سے تم اس کو بلا رہے ہو۔ نہیں، کیوں؟ یمان نے سوالیہ نظروں سے فجر کو دیکھا۔ ایسے ہی پوچھا۔ خیر تم اس کو چھوڑو، نیچے آ جاؤ، کل کالج بھی جانا ہے تم نے۔ فجر نے اس کا دھیان دوسری طرف کرنے کی خاطر کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی یمان کسی لڑکی کے سوچوں میں یا اس کے بارے میں بات کرے۔ جی آتا ہوں، یمان جواب دیتا اس کے ساتھ نیچے کی جانب آ کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جبکہ فجر عشاء کے مشترکہ کمرے میں آئیں تو دیکھا عشاء یمان کا رجسٹر تھامے بیٹھی تھی۔ یمان کا رجسٹر تمہارے پاس؟ فجر بیڈ پر بیٹھ کر بولی۔ یہ دیکھو، یمان نے کسی کا اسکیچ بنایا ہے، شاید اس کا چہرہ نہیں، پشت ہے، شاید کسی لڑکی کا ہے۔ عشاء متجسس لہجے میں فجر کو یمان کا رجسٹر دیکھنے لگی، پر فجر کی نظر اسکیچ کے نیچے کیپشن پہ جمی ہوئی تھی جو کچھ یوں تھا۔ دل کیوں کھینچا جاتا ہے اس کی طرف۔ پہلے یمان کی باتیں، پھر اسکیچ، اس کا کیپشن پڑھ کر فجر کو اپنے اندر خدشات پلتے محسوس ہوئے، جس کو جھٹک کر اس نے خود کو پرسکون کیا۔ کیا پتہ کالج کا اسائنمنٹ ہو۔ فجر رجسٹر اس کے ہاتھ سے لے کر بولی۔ لڑکی کے حجاب کا اسائنمنٹ یمان کو کیوں ملے گا؟ عشاء کو جیسے تعجب ہوا۔ مجھے کیا پتا، لائٹ آف کر کے سو جاؤ۔ فجر اتنا کہتی کروٹ لے کر سو گئی۔ یمان کالج آیا تو اس کی نظریں اپنے کالج کے بگڑے گروپ پر پڑی، جو اپنی نظروں میں عجیب سا تاثر لیے کسی کو دیکھ رہے تھے۔ یمان نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگی، کیونکہ ان کی نظر دنیا جہاں سے غافل ہمیشہ کی طرح عبایا پہنے آروش پہ تھی، جو کسی کتاب کو پڑھنے میں اس قدر مصروف تھی کہ آس پاس کا ہوش بھی نہیں تھا اس کو۔ ایک غصے بھری نظروں میں اس نے گروپ پر ڈالی۔ آروش کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے آروش کا وجود ان کی نظروں میں چھپ گیا تھا، پر یمان خود کو لا تعلق ظاہر یہاں وہاں چہرہ گھمانے لگا۔ آروش نے اچانک اپنے اوپر کسی کی پرچھائی محسوس کی تو چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کسی لڑکی کی پشت تھی۔ آروش اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سیدھا لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ یمان نے اس کو جاتا دیکھ لیا تھا، تبھی اپنے قدم اس کے پیچھے کی طرف بڑھائے۔ اتنے دنوں بعد یمان کا دل کیا تھا اس سے مخاطب ہونے کو۔ اپنی غیر ہوتی حالت پر وہ قابو پاتا لائبریری میں داخل ہوا، جہاں وہ کتابوں میں اپنا سر دیے بیٹھی نظر آئی۔ یمان چلتا ہوا اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ آروش اس کا بیٹھنا محسوس کر چکی تھی، پر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ میرا نام یمان ہے۔ یمان کو کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو اپنا نام بتا کر آروش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یمان کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی، جو آج براؤن دستانوں سے کور تھے۔ یمان بس اس کو دیکھتا رہا، دوبارہ مخاطب نہیں کیا۔ کچھ منٹ بعد آروش اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ بریک ٹائم ہوا تو یمان اپنے دوستوں کے ساتھ کیفے آ گیا تھا، جہاں فی الحال آروش نہیں آئی تھی۔ آروش کا بنا جواب دیے اٹھ کر چلے جانا اس کو اداس کر رہا تھا۔ شاید پچھتاوا کیوں مخاطب ہوا۔ یار یمان، آج تو کوئی گانا سنا دے۔ عرفان نے اچانک شوشہ چھوڑا۔ نہیں۔ کیوں نہیں؟ عرفان نے حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ پہلی بار یمان نے گانے سے صرف انکار کیا تھا۔
میرے پاس گٹار نہیں، یمان نے کندھے اچکا کر کہا۔ لے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی لایا، میرے کزن کا ہے، اس کے پاس ہے، وہ کالج بھی لاتا ہے، میں بھی لایا۔ اب کہ ان کا دوست فیروز بول کر کیفے سے چلا گیا، تبھی یمان کی نظریں کیفے میں داخل ہوتی عارش پر پڑی، جس کے ہمراہ ایک آدمی تھا۔ یمان کی آنکھوں میں تعجب ابھرا، وہ غور سے آدمی کی جانب دیکھنے لگا جو کلف زدہ شلوار قمیص پہنے کندھوں میں شال اوڑے ہوئے تھا۔ گاؤں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائی، ان کا اکیلے نہیں ہوتے، یہ کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے۔ عرفان نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو تفصیل سے بتایا، جس پر یمان نے اپنی نظروں کا رخ بدلا۔ یہ لو، فیروز نے گٹار اس کی طرف بڑھایا، جس پر تھام کر وہ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ عارش پر نظر ڈال کر اس نے گٹار کی تاروں کو چھیڑا، جس سے سب کی توجہ اس پر ٹھہر گئی۔ جس کی وہ چاہتا تھا اس کی بھی یمان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، جس کو چھپانے کے لیے چہرہ نیچے کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اپنی آنکھوں میں عارش کا خود کا تراشا بت خیالوں میں لا کر گانا شروع کیا۔ یمان نے اپنی بند آنکھوں کھولا تو چہرے پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ سامنے عارش تھوڑی پر ہاتھ کی مٹھی بند کی اس کی طرف ہی متوجہ تھی۔ اس کی محویت خود پر پا کر یمان کو انجانی خوشی محسوس ہونے لگی۔ یمان کی نظریں عارش پر ہی تھیں، جو اپنے ساتھ بیٹھے آدمی کی کوئی بات سن رہی تھی۔ آدمی کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے، جو دور سے ہی یمان محسوس کر سکتا تھا۔ عارش بھی کوئی بات کر رہی تھی، پھر وہ دونوں باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ یمان کا دل اداس ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ گٹار دور کرتا وہ دونوں واپس آ کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ یمان کے باہر جانے والی راستہ کی جانب دیکھا، جہاں بہت سارے اسٹوڈنٹ کھڑے اس کا گانا سن رہے تھے۔ یمان کو ان سب پر بے حد پیار آیا، جن کی وجہ سے عارش دوبارہ کیفے میں موجود تھی۔ یمان نے اپنی آنکھیں پھر سے بند کر لیں۔ اس کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو آنکھوں کو کھولا، پر اس کو اندازہ نہیں ہو پایا۔ عارش کی طرف دیکھا تو وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھی، جس کو دیکھ کر یمان کا منہ بن گیا۔ ایک مصرع چھوڑ کر یمان نے اپنے دوستوں کو گٹار واپس کیا تو سارا کیفے تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا، جس پر یمان محض مسکرا دیا۔ گھر جانے کا وقت ہوا تو کلاس میں رکھا اپنا بیگ لے کر جانے والے تھا جب اس کی نظر ریڈ کلر کے چٹ پر پڑی، جو اس کی سیٹ پر تھی۔ یمان اس کو ہاتھ میں لیتا الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا، پھر متجسس ہو کر کھول کر پڑھنے لگا، جہاں خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے لکھا تھا، تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، سننے والا سحر میں جکڑ جاتا ہے، سیدہ عارش شاہ۔ یمان کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اس نے بار بار نیچے سطح پر لکھنا نام پڑھا، 1 بار 2 بار 3 بار بار بار، پر وہ جیسے یقین کرنے سے قاصر تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ چٹ لکھنے والی اس کی آواز کو پسند کرنے والی واقعی عارش شاہ تھی، جس کو پہلی دفعہ دیکھنے کے بعد اس کو عجیب سی کشش محسوس ہونے لگی تھی، جس کو دیکھنے کے لیے، جس کے احساس کے لیے وہ بے قرار ہو جاتا تھا، جس کے لیے دل میں بات کرنے کی خواہش ابھرتی تھی۔ آہستہ آہستہ حیرت اور بے یقینی کا اثر زائل ہوتا بے انتہا خوشی کی کیفیت میں اس نے چہرے کو روشن کر دیا تھا۔ یمان کی پوری کلاس میں نظر دوڑائی، جو پوری خالی تھی۔ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ چٹ کو زور سے مٹھی میں قید کیے یمان اپنے ہاتھوں میں ہاتھ پھیرتا بڑبڑایا۔ پہلی دفعہ کسی انوکھے خوبصورت احساس سے روشناس ہوا تھا، جس سے اس کو سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، سب خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ یہ یمان مستقیم کا عشق کی سیڑھی پر پہلا قدم تھا، جس پر پہنچے یمان اپنی ذات فراموش کرتا جا رہا تھا۔ کئی راتیں اس کی ایک چٹ کو دیکھنے گزر جاتی، لیکن دل تھا جو بھرتا نہیں تھا۔ ایک بار پھر اور ایک بار اور کہتے ساری رات گزر جاتی۔